لندن میں جب پکڑتے ہیں وہاں کسی کو تو اس میں وہ ایک فارم بھرواتے ہیں, اس میں کہتے ہیں آپ ریفرنس دیں کہ آپ کا اگر رابطہ کرنا پڑے تو کس سے کریں. تو وہاں پر عارف نقوی صاحب نے جو نام لکھوایا وہ عمران احمد خان نیازی کا, اور ٹیلی فون نمبر بھی عمران احمد خان نیازی کا دیا. وزیر اعظم پاکستان لکھا اس نے, پرائم منسٹر آف پاکستان عمران احمد خان نیازی صاحب, اور یہ اس کا نمبر ہے. عارف نقوی نے لندن میں گرفتاری کے بعد اس کا ریفرنس لکھایا. اب جو پریشانی پڑی ہوئی ہے کہ یہ اگر چلے جاتے ہیں امریکہ عارف نقوی, اور وہاں سے تحقیقات ہوتی ہیں اور اس میں وہ کھاتے کھلیں گے, وہ چیزیں لوگوں کو پتہ چلیں گی جس پہ شاید جو چیزیں ابھی تک ہمارے سامنے ہیں اس کے علاوہ لوگوں کے چیخیں نکل جائیں گی ان کی سب کی. عارف نقوی, میں ایک لفظ استعمال کرتا ہوں کافی ایسے کہ یہ بین الاقوامی جگادری ہیں, انٹرنیشنل جگادری ہیں سارے, یہ پی ٹی آئی والے یہ ایسے ایسے کام کرتے ہیں, باہر سے فرشتے بنے پڑے سوفسٹیکیٹڈ اور کام اتارتے جاتے ہیں اور بننے کو بھی ستاتے ہیں. عارف نقوی نے بھی تو بڑا بڑا بل گیٹس کو بھی چونا لگا دیا اس نے, اور پتہ نہیں بڑے بڑے ایسا جو دنیا بھر کے امیر ترین لوگ ہیں ان کو بھی چونا لگا دیا. ان سے بھی پیسے پکڑے چیریٹی کے نام پہ, اور وہ چیریٹی کے نام پہ پیسے پکڑ کے یہاں پہ پی ٹی آئی کو فائننس کرتا رہا اور پتہ نہیں کن چکروں میں پیسے لگاتا رہا. پی ٹی آئی کو جو سپورٹ کیا اس نے, اس کے بدلے میں عمران خان نے اس کو پے آف کیا ہے. کے الیکٹرک کے اوپر جو سوئی سدرن گیس کمپنی کے چارجز تھے, جو ڈیوز تھے, جو لائبلٹیز تھی, وہ انہوں نے معاف کیے ہیں. یہ بات بھی اس وقت بھی سامنے آئی, ہم تو کہتے رہتے تھے, اس وقت بھی سامنے آئی جو ثابت ہوئی, کسی ایک ذمہ دار آدمی نے کہی. وہ ڈی جی ایف آئی بشیر محمد نے کہا, جب عمران وزیر اعظم تھا تب کہا اس نے کہ مجھے بلا کے اس نے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں یہ کون ہے, یہ میرا دوست ہے اور اس نے ہمیں کتنی فائنینسنگ کی ہے اور اس کے یہ پیسے معاف کر رہے ہیں. تو وہ کہتا ہے میں نے کہا کہ یہ میں نہیں کر سکتا. تو عمران خان نے کہا اگر میں کر دوں, تو اس نے کہا کہ آپ بھی نہیں کر سکتے. لیکن کئی, اب میرے پاس ایگزیکٹ فگر نہیں ہے لیکن شاید پہلے جو بتاتے ہیں کہ 27-28 ارب روپے یا شاید اس سے بھی زیادہ پیسے ہیں, وہ پیسے ان کے معاف کیے گئے. وہاں عارف نقوی ان کو پیسے دیتا ہے, پارٹی کو فنڈ کرتا ہے, اور یہاں آ کر وہ ان سے کوئی نہ کوئی خدمات اس کے بدلے میں لے لیتا ہے. ایک جو تشویشناک بات ہے کہ یہ الزام سب پہ لگاتا ہے, کسی پہ کہتا ہے امریکی ایجنٹ ہے, کسی پہ کہتا ہے پتہ نہیں برطانوی ایجنٹ ہے, کسی کو کہتا ہے یورپ کے ایجنٹ ہیں. ہر آدمی پہ کوئی نہ کوئی اس نے ٹیگ لگایا ہوا ہے, سوائے اس کے سب ایجنٹ ہیں. کوئی صحافی اگر سچ لکھنا شروع کر دے, اس کے خلاف بولنا شروع کر دے, تو اس کو بھی باہر سے پیسے آتے ہیں. کوئی اگر الیکشن کمشنر قانون کے مطابق چلنا شروع کر دے تو وہ بھی ایجنٹ ہے. اگر اسٹیبلشمنٹ یہ فیصلہ کرے کہ ہم نے سیاست کے باہر نکلنا ہے, جو قانونی آئینی طور پر ان کو کرنا چاہیے, ان کے پیچھے پڑ جاتا ہے. اگر عدالت کا کوئی جج صحیح قانون اور آئین کے مطابق فیصلے دینا شروع کر دے, اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے. یہ بہت بڑا مافیا ہے. مافیاز اسی طرح کام کرتے ہیں جس طرح عمران خان کرتا ہے. اور یہ بھی آپ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ میں سے کوئی آدمی, میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, کوئی ایک سچا آپ جو ہے نا ٹویٹ کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو اسرائیلیوں نے اور بھارتیوں نے پیسے دیے. حقیقت ہے نا, ثابت ہوا ہے, آپ کریں ٹویٹ. ماں بہن ایک کرتے ہیں کہ نیچے آپ کی گالیاں دے دے کے یہ ایک پلان ہے. یہ مافیا کا طرز ہے ان کا, طرز سیاست ہے ان کا. یہ کہتے ہیں جو ہمیں برا کہتا ہے, ہم پہ اگر تنقید کرتا ہے تو اگر سڑک پہ چلے وہاں کی بے عزتی کرو, اسمبلی میں وہاں کی بے عزتی کرو, ٹی وی چینل پہ وہاں سے بے عزتی کرو, سوشل میڈیا پہ وہاں کی بے عزتی کرو. ان کا وہ اشر کرو کہ خوف کے مارے ہمارے خلاف بولیں مت. یہ ان کا اسٹائل ہے. بہت سارے لوگ ڈر کے مارے نہیں بولتے ہیں, کہتے ہیں لعنت بھیجو ان کی گالیاں کھانے, بولے ہی کچھ مت. یہ ان کا مقصد پورا ہوتا ہے جب نہیں بولتے ہیں. یہ ایک طریقہ ہے. پھر انہوں نے چیئرمین نیب کو جس طرح جکڑ کر رکھا, اس کی ویڈیو ہاتھ کر لی. اس خاتون کی بیچاری کی, وہ تو انصاف کی تلاش میں نکلی تھی, اسے کیا پتا تھا کہ انصاف کیا ہوگا, عمران خان جو ہے وہ گھیر لے گا چیئرمین نیب کو. اس نے چیئرمین نیب کی ویڈیو پکڑ لی اور وہ ویڈیو دکھا کے اس کو اپنے مخالفوں کے خلاف استعمال کرتا رہا. ایک حشر نشر کر دیا. اور یہ بھی پاکستان میں پھیلی دفعہ ہوا کہ چیئرمین نیب کی میعاد پوری ہو گئی اور لکھا ہوا ہے کہ وہ ایکسٹینڈ نہیں ہو سکتا. ترمیم کر دی قانون میں, قانون کر کے بدل کے اس کو تاحیات بنا دیا کہ جب تک یہ زندہ رہے گا تب تک یہی رہے گا. یہ مافیا ہوتی ہے نا, کہ کسی اور آدمی کو آنے نہیں دینا. الیکشن کمشنر خود لگایا. اب کل وہ میں نے دیکھا کہہ رہا نیوٹرز نے کہا, نیوٹرز میں کس نے کا نام تو بتاؤ نا, نام بتائے گا تو اور مزہ آئے گا. اب ذرا نام تو پوچھے کبھی سے. نیوٹرز کو ہی مطلب
वैसे ही कोई चीज़ तो नहीं है ना, उसमें कोई अफराद हो गए जो कहता है कि बताते हैं, तो किसी ने इंस्ट्रक्शन दी होगी, किसी ने बोला होगा, किसी ने दबाव डाला होगा, भाई कोई नाम लेकर आया होगा, उसका नाम तो बताओ कि तुम्हें किसने आके कहा था। नहीं बताएगा नाम, ये मैं आपको कह रहा हूँ, ये नाम नहीं बताएगा। इससे पूछें आप नाम कि कौन था जिसने आके तुम्हें कहा कि भाई इसको लगाओ। ये दूसरों को कहता है कि बूट पॉलिश करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, और खुद कहता है, मान रहा है कि जी वो चेयरमैन नैब का नाम भी किसी ने दिया, फिर कहता है वो हमारी बजट पास कराना होता था तब भी मैं इनको कहता था, असेंबली में कोरम पूरा करना होता था तब भी इनको कहता था, कोई और अमेंडमेंट करनी होती तब भी मैं इनको कहता था। तो भाई जिनको तुम इल्ज़ाम लगाते हो कि बूट पॉलिश करते हैं, वो उन्होंने तो ये काम कभी नहीं किया जिंदगी में कि असेंबली का कोरम पूरा करने के लिए भी किसी को कहो कि कोरम पूरा करके दो, हमारे अपने बंदे पूरे करके दो। मैं आपको बता रहा हूं, एक मरतबा सेनेट के इलेक्शन हो रहे थे यहां सिंध में, पीटीआई के अपनी एमपीएस की पेशियां करवाई गई वहां पे, अपने एमपीएस को लेकर चले गए बकरे बना करके, भाई हमारी तो नहीं सुनते, तुम इनको जरा कहो कि हमारे बंदे को वोट करें। जिनका ये हालत हो, ये दूसरों पे इल्जाम लगाते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि इमरान खान पे आइन शिकनी साबित हुई, इसके पूरे टब्बर पे साबित हुई, मतलब अलवी साहब पे साबित हुई, असद जो उनका असद कैसर उस पर शामिल हुई, फवाद चौधरी पे साबित हुई, सूरी पे साबित हुई कि इन्होंने आइन तोड़ा। ये भी पहली मरतबा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हाँ इन लोगों ने आइन शिकनी की है। चोरी इन पे साबित हो गई कि इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हाँ इन्होंने पार्टी फंड्स के अंदर जो है ममनुआ फंडिंग भी दी है, और फिर झूठ भी साबित हो गया कि इमरान खान ने झूठ भी बोला है। और मेरा ख्याल है कि अगर ये सारे जो इसके सर्टिफिकेट्स निकालेंगे ना स्टेटमेंट इलेक्शन कमीशन के, तो ये कोई कम से कम 20 होंगे। जो आदमी 20 मरतबा झूठ बोले इलेक्शन कमीशन के सामने, क्या वो सादिक और अमीन, अब हमें तो कहना भी नहीं चाहिए, मुझे तो खौफ आता है कि सादिक और अमीन इसको सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था। जो मैं ये समझता हूँ, मेरा तो ईमान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये खुसूसियात थी, उनके अलकाबात थे, ये इस दुनिया में किसी शख्स के ऊपर फिट नहीं हो सकते, किसी पे ऊपर। और उठा के सुप्रीम कोर्ट ने इस आदमी को, जिसका मोरल कैरेक्टर भी सबको पता है, जिसका फाइनेंशियल कैरेक्टर भी सबको पता है, उसको सर्टिफिकेट दे दिया कि सादिक और अमीन है। अब मुझे बताएं, चीज़ें सारी सबके सामने हैं, और मेरा तो ख्याल है कि इसको डिस्क्वालीफाई भी होना चाहिए, आइन शिकनी का केस भी इसके खिलाफ चलना चाहिए, और पीटीआई बतौर जमात मुझे नहीं पता किस तरह को कंटिन्यू करेगी। बल्ले का निशान शायद ना मिले, कोई बकरी ले ले, कोई चूहा ले ले, कोई निशान ले ले, कोई मुर्गी ले ले, क्योंकि कट्टे वट्टे की बात तो करता था, मुर्गियों की बात भी करता था, वो निशान भी बड़ा मशहूर होगा वैसे इसका, अगर मिल जाएगा इसको। अल्लाह करे अल्लाह उनको जिंदगी दे, लेकिन वो जिंदा रहेगा तो किसके लिए मसला है वो? हाँ, गरीबों के लिए प्रॉब्लम है जिनकी ज़मीनों पे कब्जा कर सकता है। मुनी बेगम के लिए बेचारी के लिए प्रॉब्लम है जिसकी ज़मीन पे कब्जा कर सकता है, और ऐसे कई लोग हो सकते हैं जिनकी ज़मीनों पे कब्जा कर सकता है। बाकी सियासी तौर पे तो वो किसी के लिए कोई थ्रेट नहीं, फारिग आदमी है वो आदमी। देखे कोई 5,500-6 हज़ार वोट लेके एमपी बन गया, और वो कह रहा है मेरी जान का, तेरी जान की मतलब तू है क्या यार? तेरी जान, अल्लाह करे तो जिंदा रहे, हम नहीं चाहते कि उसको कुछ हो, वो जिंदा रहे, उसकी जिंदगी लंबी हो, ताकि पीटीआई को और जलील उसका करवाता रहे। लेकिन ये कि उसकी जान को खतरा नहीं, ड्रामेबाज बहुत बड़ा, आप सबको पता है, आप मेरे ख्याल मुझसे ज़्यादा उसको जानते हैं। बाकी वैसे ही वो लुच्चे लफंगे लेके बहुत फिर रहा होता है, तो उसको वैसे गार्ड्स की तो ज़रूरत नहीं है। अब मेरी जो थोड़ी सी सियासी समझ बूझ है उसके मुताबिक तो अल्लाह ने चाहे इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन जो हैं वो नवंबर 2023 में होंगे जी, जो वक्त है उसका। देखें, जो पैमाना पीटीआई का है ना, पहले इनके खिलाफ केस हुआ ये अकाउंट्स वाला, तो इन्होंने बाकियों का भी कर दिया। जब फैसला आने लगा तो बोले उनका भी फैसला करो। तो भाई तुम्हारे पैमाने के मुताबिक तुम्हारे केस को 8 साल लगे, तो हमारे केस को भी 8 साल तो मिलने चाहिए ना। चलो 10 दिन कम कर लेंगे मुझसे,
تو یہ تو زیادتی ہوگی ہمارے ساتھ کہ پی ٹی آئی کو 8 سال اور ہمارے کیس کو 2 سال، یہ تو مناسب نہیں ہے نا. لیکن تمام سیاسی جماعتوں کو جو اپنے اکاؤنٹس جمع کراتے ہیں قانون کے مطابق ہونے چاہیے، اور اگر کسی کے اکاؤنٹس پر کسی کا کوئی اعتراض ہے، کسی کے پاس کوئی ثبوت ہیں، تو اس کی تحقیقات بھی ضرور ہونی چاہیے. مجھے پیپلز پارٹی کے خلاف جو انہوں نے کیس کیا اس کی بہت زیادہ تفصیلات کا علم نہیں ہے، لیکن ایک چیز مجھے پتہ ہے، امریکہ سے یہ ایک کسی کمپنی کا ریکارڈ لے کر آ گئے. اس کمپنی کا نام بھی پی 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 ہے، وہ سمجھے پیپلز پارٹی ہے، وہ پیپلز پارٹی نہیں ہے، وہ کوئی اور کمپنی امریکہ کی. تو یہ تو جہاں 3 پی 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 دیکھتے ہیں تو پیچھے پڑ جاتے ہیں، بلکہ مجھے تو ایک بڑا یہ حقیقت ہے، یہ غلط بات نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ بھی ہے جس کو پی 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 کہتے ہیں. تو عمران خان جب وزیر اعظم بنا تو اس کے سامنے کئی فائلیں جاتی تھیں جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی تھیں، تو اس میں لکھا ہوتا تھا پی پی پی. تو وہ فائل جاتی تھی، وہ دیکھ کے واپس کر دیتا تھا. تو آخر میں جا کے کسی نے کہا یار یہ 1.5 سال گزر گیا ہے، یہ بڑا لیٹ ہو رہا ہے. تو بولا پی 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 میں نے نہیں کرنا ہے. اس نے کہا سر یہ پی 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 وہ نہیں ہے، یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا کیس ہے. یہ 1.5 سال اس نے فائلیں اس لیے نہیں کی کہ اس کے اوپر 3 پی 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 لکھا ہوا تھا. تو یہ پی 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 جہاں بھی آتا ہے نا تو ان کے آواز پہ تعریف رہتا ہے. امریکہ میں بھی کوئی کمپنی ملی تو وہ بھی ہم سے جوڑ دی انہوں نے. تو یہ تو حال ہے جی ہمارے وزیر اعظم صاحب کا جو سابق تھے ان کا. جی دیکھیں، عمران خان کی طرح میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کو انتقامی کارروائی نہیں کرنی چاہیے. اگر تو ڈنڈا ماری ہو تو وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا، آپ کبھی اس کو پکڑو کبھی اس کو پکڑو، کام ہو جائے گا ذرا. لیکن کوئی بھی کارروائی اگر ہونی ہے تو وہ قانون کے مطابق ہونی چاہیے. دیکھیں اب تو عمران خان کے 4 ملازموں کے نام پر اکاؤنٹ ثابت ہو گئے نا. پی ٹی آئی کے 13 خفیہ اکاؤنٹ ثابت ہو گئے. یہ کوئی غلط بات تو نہیں ہے، ثابت ہوئے نا. یہ اچھا کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں تھا. وہ بھائی ایک تو تمہارے سینئر لوگ ان اکاؤنٹ کو چلاتے تھے، پھر ان اکاؤنٹس میں سے پیسے تمہارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوئے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر نہیں پتا تھا جب پیسے ٹرانسفر ہوئے تو پوچھتے تھے کہ یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں. تو جھوٹ بول رہے ہیں. تو جو دوسروں پہ الزام لگاتا تھا بے نامی اکاؤنٹس کا، بے نامی اکاؤنٹس کسی اور کے تو ثابت نہیں ہوئے، عمران خان کے ثابت ہو گئے. دوسروں پہ الزام لگاتا تھا کہ کسی کا کوئی چپڑاسی ہے، کسی کا کوئی پتہ نہیں نائب قاصد ہے، کسی کا کوئی کلرک ہے، اس کے نام پہ پیسے ہیں، دوسروں پہ تو ثابت نہیں ہوئے. عمران خان کے 4 ملازمین کے اوپر جو ہے وہ اکاؤنٹ جو ہے وہ جھوٹے ثابت ہو گئے. تو میرا یہ خیال ہے کہ وفاقی حکومت یقیناً جو بھی کارروائی کرے گی وہ قانونی ماہرین سے مشاورت کے بعد اور قانون کے مطابق کرے گی. اور اس وقت میری رائے میں عمران خان کے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. وہ الگ بات ہے کہ جیسے پہلے فیصلہ آیا اس میں کہا گیا ماضی میں اگر غلطی ہو گئی تھی تو ہم اس غلطی کو درست کر سکتے ہیں. تو اگر ماضی کی سارے فیصلے جو آج عمران خان کے خلاف جاتے ہیں ان کو اپنی غلطیاں تصور کر کے وہ معاف کر دیں اور پھر کہ اب جو قانون کی تشریح وہ یہ ہے کہ جس میں عمران بچتا ہے، تو پھر تو ہو سکتا ہے کہ کوئی راستہ نکل آئے، وہ ممکن ہے. لیکن اگر عدالتوں کے پرانے فیصلے ہم دیکھیں تو ان کے مطابق عمران خان کے بچنے کا کوئی راستہ کسی بھی طرح کا نہیں ہے. اور ایک نہیں بلکہ شاید کئی طریقوں سے یہ پھنسے گا. جھوٹا حلف نامہ جو دیا اس نے الیکشن کمیشن میں اس پہ یہ پھنستا ہے، ممنوع فنڈنگ اس نے لی ہے اس میں یہ پھنستا ہے، فورن فنڈنگ اس نے لی ہے اس میں یہ پھنستا ہے، آئین شکنی اس نے کی ہے اس میں یہ پھنستا ہے، جھوٹ اس نے بولا ہے الیکشن کمیشن میں الگ سزا ہے، 62 کے تحت جو ہے ڈسکوالیفیکیشن اس کی الگ سزا ہے، اس سزا کے تحت تا زندگی جو ہے وہ نااہل ہو سکتا ہے. اگر وہ بچی کا کیس آ جائے تو اس میں اور فارغ ہو سکتا ہے. بہت شکریہ.